والنجم إذا غوى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. عشرہ ذی الحج اور قربانی کے حوالے سے میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ مقامی اہل علم اور خطباء احکام و مسائل پر انشاءاللہ زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لاہور سے چلتے ہوئے ہی آپ احباب کے لیے اللہ نے جو میرے دل میں موضوع ڈالا تھا، چونکہ پہلے مجھے آگاہ نہیں کیا گیا، ایک ذہن بنا ہوتا ہے، تو میں اسی موضوع پر ہی گفتگو کروں گا جو اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کے 100 سے زیادہ نام اور ان کی صفتیں بیان کی ہیں۔ قیامت کو الحاقہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اسے القارعہ بھی کہتے ہیں کہ دستک دے رہی ہے، اسے یوم الدین بھی کہتے ہیں، ہر انسان کو اپنے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ یوم الحساب بھی کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی عدالت میں حساب کے لیے پیش ہوگا۔ یوم العرض بھی کہتے ہیں کہ اس دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ یوم التناد بھی کہتے ہیں انسان ایک دوسرے کو چیخو پکار کر کے بلا رہے ہوں گے۔ قیامت کو قرآن مجید میں یوم الحسرہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کف افسوس ملے گا اور اپنی سابقہ زندگی کے اوپر افسوس کر رہا ہوگا۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کو الآزفہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اچانک آ جائے گا۔ قرآن مجید میں اسے یوم الدین بھی کہا گیا ہے، بدلے کا دن۔ ایک اس کی صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی، یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھولے جائیں گے۔ آج کی اس ملاقات میں اسی نام کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ انسانوں کے راز کھولے جانے کے 1 درجن سے بھی زائد انداز ہوں گے جن سے اللہ انسان کے اعمال اس کے سامنے پیش کرے گا اور اس کی زندگی کے چھپے ہوئے راز اور سینوں کے بھیدوں کو بھی چاک کر کے اس کے سامنے رکھ دے گا۔ ان میں سے 4-5 بنیادی انداز وہی میں آپ کے سامنے بیان کر پاؤں گا۔ پہلا انداز ایک یہ ہوگا راز کھولے جانے کا کہ رب العالمین حیل کی یہ سرزمین، گجرات کا یہ علاقہ، لالا موسیٰ کا یہ ایریا، میرا گھر، میرا بیڈ روم، میرا ڈرائنگ روم، میرا آفس، میرا دفتر، کورٹ، کچہری، عدالت، اسکول، کالج، یونیورسٹی، گلیاں، محلے، ڈیرے، ان سب کو اللہ قیامت کے دن جیسے یہ ہیں اسی طرح انسان کے سامنے لائے گا، اور انسان کے سامنے لا کے رب العالمین انسان سے پوچھے گا یہ تو ہی ہے، یہ میں ہی ہوں، یہ تیرا ہی گھر ہے، یہ میرا ہی گھر ہے، یہ تیرا بیڈ روم ہے، یہ میرا بیڈ روم ہے۔ اے میرے بندے، میری زمین پہ رہتے ہوئے تو کیا کر رہا تھا ہم نہیں بتاتے، آج تو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ تو دنیا میں کیا کرتا رہا۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ جس دن انسان دیکھے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا اور کافر پکار اٹھے گا کاش کہ میں مٹی میں ملیا میٹ ہوا ہوتا اور میری کہانی قبر میں ہی ختم ہوئی ہوتی، نہ مجھے زندہ کیا جاتا، نہ مجھے یہ سب کچھ اپنا کیا دھرا دیکھنا پڑتا۔ جناب لقمان نے کیا کہا تھا؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ اے میرے پیارے بیٹے، اس حقیقت کو کبھی نہ بھولنا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو یا تیرا کوئی عمل ہو، کوئی نیکی ہو یا کوئی برائی ہو، فتکن فی صخرہ، پہاڑوں کی چٹانوں میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین کی تہوں میں ہو، یأتی بہا اللہ، قیامت کے دن اللہ اسے سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بلا شبہ اللہ بہت باریک دیکھتا ہے اور اسے پل پل لمحے لمحے کی خبر ہوتی ہے۔ ایک دوسرا انداز یہ ہوگا کہ رب العالمین اس زمین سے، اس ڈیرے سے، اس دفتر سے، مسجد کے ممبر و محراب سے، گھر کے در و دیوار سے، چوک چوراہے سے، گلی محلے سے، کرکٹ کے گراؤنڈ سے، ہاکی کے گراؤنڈ سے، میرے ڈرائنگ روم، بیڈ روم کے زمین کے گٹے سے اور اس ٹکڑے سے رب العالمین اسے حکم دیں گے کہ اس نے دیکھ لیا جو یہ کرتا رہا، لیکن تو بھی بول کے بتا دے کہ تیرے سینے کے اوپر انسان کیا کرتا رہا ہے،
بیڈ روم کی زمین سے آواز آئی، ڈرائنگ روم کا ٹکڑا بول اٹھا، مسجد کے ممبر و محراب بول اٹھے، شرابی کا مے خانہ بول اٹھا، جج کا کمرہ عدالت بول اٹھا، وکیل کا چیمبر بول اٹھا، پرنسپل کا آفس بول اٹھا، ایک کاروباری کی دکان بول اٹھی، اس کا پلازا بول اٹھا۔ کائنات کے ٹکڑے ٹکڑے اور زمین کے کتوں سے آوازیں آنے لگی، اللہ ہم تیری زمین کا ٹکڑا ہیں، تیرا حکم ہے تو ہم خود بول کے بتا دیتے ہیں کہ یہ انسان ہمارے سینے پہ کیا گل کھلاتا رہا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے 30ویں پارے میں سورہ زلزال میں کیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ لفظ اذا میں پتہ نہیں کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ کبھی مجھے قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہو۔ رب العالمین انسانوں سے یوں پکار کے کہہ رہے ہوں، اے زمین پہ اپنے محل بنانے والوں، اپنی عمارتیں کھڑی کرنے والوں، اپنے مردوں کو دفنانے والوں، پرسکون طریقے سے یہاں رہنے والوں، زمین کے کندھوں کے اوپر چلنے والوں اور اپنی زندگی کو بسر کرنے والوں، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، جس رب نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا ہے، مستقر بنایا ہے، مستودع بنایا ہے، اسے ٹھہرایا ہوا ہے، اسے حکم دیا ہے کہ انسان کے قدموں کے نیچے رہنا ہے، اس کے لیے اپنے خزانوں کو اگلنا بھی ہے، اسے تو نے پالنا بھی ہے، اسے تو نے رہائش بھی دینی ہے، اس کے لیے تو نے پانی کے ذخیرے بھی کرنے ہیں، اس کے لیے تو نے معدنیات اور طرح طرح کے جواہرات بھی اپنے سینے میں پال کے رکھنے ہیں۔ جب یہ مر جائے تو تو نے اس کی لاش کو بھی سنبھالنا ہے۔ جس اللہ نے زمین سے اتنا کچھ کہا ہوا ہے، رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ کہ بندو اس وقت کو یاد کیا کرو کہ جس اللہ نے اس زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے وہ اس زمین کے اوپر ہلچل مچا دے گا اور زلزلے برپا کر دے گا۔ وہ زلزلہ جس کا آج ایک مرکز ہوتا ہے، خاص اس کا دورانیہ ہوتا ہے، وہ 1 سیکنڈ کے لیے آتا ہے، 50 سیکنڈ کے لیے آتا ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 1-2 منٹ کے لیے آتا ہے، اور خاص مرکز میں، خاص زون میں، خاص علاقے میں وہ آنے والا زلزلہ تباہی مچا کے رکھ دیتا ہے اور ہر چیز کو تلپٹ کر کے رکھ دیتا ہے، اوپر نیچے الٹ پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ رب العالمین کہتے ہیں اس زمین پہ بسنے والوں اس زلزلے کو یاد کرو جو تمہاری پوری کی پوری زمین پہ برپا کیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، ویسے آئے گا جیسے آنا چاہیے، اس کو ویسے ہلا دیا جائے گا جیسے اس کا ہلایا جانا بنتا ہے، اور پورے کرۂ ارضی کو رب العالمین جب اس کے اوپر بھونچال ایک برپا کر دیں گے اور اس کو یوں جھٹکے دیں گے، زمین اب جھٹکے کھانے لگی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگے، انسانوں کی دیواریں گرنے لگیں، محلات زمین بوس ہونے لگے،
ہر چیز دفن ہونے لگی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین نے اپنے اندر کے بوجھ، دفینے، خزینے، لاشیں، میتیں، معدنیات، جواہر، سونا، چاندی، جو کچھ بھی اس کے اندر تھا نگل کے باہر پھینک دیا۔ وقال الانسان ما لها، یہ ہے کہ ٹھہرنے کا نام نہیں لیتی۔ انسان پکار اٹھا، اسے کیا ہو رہا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، اللہ کہتے ہیں اس دن زمین اپنی ساری خبریں ایک ایک کر کے، آہستہ آہستہ کر کے بیان کرے گی، بتائے گی۔ تو زمین بولے گی۔ زمین میں ایک شعور ہے، جب اللہ چاہتا ہے اس کو بیدار کر دیتا ہے۔ پتھروں میں بھی ایک احساس ہے، جب اللہ چاہتا ہے اس کو دکھا دیتا ہے۔ قرآن سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پتھروں کے سینوں میں بھی اللہ کا جلال ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں کے کچھ تودے وہ ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں۔ کبھی اللہ زمین کا سخت ترین حصہ جو پتھر ہے اس کے اندر محبت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی اللہ زمین سے باتیں بھی کرتا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ کبھی اللہ کہتے ہیں زمین کے اندر اتنا احساس ہوتا ہے کہ زمین کے سینے پہ جب غیر اللہ کو سجدہ ہوتا ہے، قبر کی ڈھیری کے اوپر کسی بت کے سامنے غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے تو زمین اللہ سے کہتی ہے اللہ میرا دل چاہتا ہے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، میں شق ہو جاؤں، میں پھٹ جاؤں، ان انسانوں کو نگل لوں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، زمین پھٹا چاہتی ہے، آسمان شق ہوا چاہتا ہے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کہ انسان کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ بیسیوں دلائل ہیں اس کے اوپر کہ زمین کے اندر بھی ایک فیلنگ، ایک احساس ہے، جب اللہ چاہتا ہے اس کو پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کو پتہ تب چلتا ہے جب قبر کے ٹکڑے میں جاتا ہے، پھر زمین اپنے احساس کا اظہار کرتی ہے۔ کبھی اس کو یوں بھیجتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوہری ہو جاتی ہیں، کبھی اس کے لیے گلستان بیٹھ جاتی ہے تا حد نگاہ پھیل جاتی ہے۔ اس زمین کو اللہ قیامت کے دن کہے گا تو بول کے بتا دے کہ یہ انسان تیرے سینے پہ کیا کرتا رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ زمین سے تو ہمارا رشتہ بھی ہے نا، اللہ نے اس کی خمیر سے میرے اور آپ کے وجود کو تیار کیا ہے۔ جناب آدم کے خاکی وجود کو اللہ نے زمین کی تہوں ہی سے تو من صلصال من حمأ مسنون خلقکم من تراب، اسی سے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مٹی سے تو ہم بنے ہیں۔ جب ہم بول سکتے ہیں تو زمین کیوں نہیں بول سکتی؟ ہمارے اندر احساس ہے تو زمین میں احساس کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ زمین جو اپنے سینے کو چیر کے ماں کی طرح ساری زندگی تمہیں کھلاتی ہے اور پلاتی ہے، جو تمہاری لاشوں کو اپنے وجود میں چھپا لیتی ہے، ماں کی طرح گود بن کے رب کریم اس سے کہیں گے تو بول کے بتا دے، پھر یہ زمین بولے گی
اور اس کے اندر سے آوازیں آئیں گی کہ انسان میرے اوپر کیا کرتا رہا۔ طائف کی سرزمین بولے گی تیرا پیغمبر تھا جو یہاں لہو لہان ہوتا رہا، اور تیرے دشمن تھے جو یہاں پتھر مارتے رہے۔ جج کا کمرہ عدالت بولے گا میرے اندر بیٹھ کے اس ظالم نے مظلوم کو ظالم ثابت کیا اور ظالم کو مظلوم ثابت کیا، قاتل کو مقتول بنایا اس کی فائلوں نے، مقتول کو قاتل بنایا اس کی فائلوں نے۔ کبھی کبھی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سوچ کے سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت جب اللہ کے ہاں بولیں گے اللہ جس سود کو تو نے حرام قرار دیا تھا، اس پتلے کے بنے ہوئے اور مٹی کے بنے ہوئے اور نطفے سے بنے ہوئے جج کو کیا حق پہنچتا تھا کہ تیرے حکموں پہ نظر ثانی کرے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیری بغاوت کرتا رہا۔ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ بلکہ قرآن و حدیث سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ زمین روتی بھی ہے۔ ایک بندہ مومن جب اس کائنات سے جدا ہوتا ہے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، مسجد کا ایک اللہ والا کوئی خطیب جب وہ منومن تو زمین کا وہ ٹکڑا اس کے اوپر روتا ہے کہ اللہ آج تیرا نام لینا یہاں سے جو مبارک زبان تیرا قرآن سناتی تھی آج وہ بند ہو گئی، آج وہ خاموش ہو گئی۔ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ اس کی تفسیر میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول نے یہ بات کہی ہے کہ بندہ مومن کے اعمال جب منقطع ہوتے ہیں تو زمین کا وہ ٹکڑا جہاں وہ عبادت کرتا تھا وہ بھی روتا ہے، اور آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے اس کے نیک اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے تھے وہ بھی روتا ہے۔ فرعونیوں کے پاس کوئی نیکی تھی ہی نہیں، وہ سارے تباہ ہو گئے، تو اللہ نے اس لیے ان کے اوپر یہ تبصرہ کیا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، وہ سب بھی تباہ ہو گئے، تو نہ ان کا کوئی نیک عمل تھا، لہذا نہ ان پہ زمین روئی، نہ ان پہ آسمان رویا، اور نہ ان کو مہلت ملی۔ بعض دفعہ بچے حیران ہوتے ہیں کہ استاد جی یہ کیسے ہوگا کہ زمین بولے گی؟ چلیں قرآن و سنت کے دلائل تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، ایک عقلی دلیل بھی پیش کیے دیتا ہوں۔ اگر آپ کا ٹیب بول سکتا ہے، اگر آپ کا موبائل بول سکتا ہے، اگر آپ کا ایک میموری کارڈ بول سکتا ہے، اگر آپ کی ایک سی ڈی بول سکتی ہے، اگر آپ کی بنائی ہوئی پلاسٹک کی یہ چیزیں مخصوص ٹیکنالوجی کے بعد یہ بول سکتی ہیں، تو یاد رکھو میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یوں ہی سمجھو کہ پوری کی پوری زمین اللہ نے اس کو ایک میموری کارڈ بنایا ہوا ہے۔ انسان جو کرتا ہے اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، ریکارڈ یہاں پہ سیو ہو جاتا ہے۔ اب یہ خاموش ہے، روز محشر یہ اللہ کی عدالت۔ تیسرا انداز، قیامت کے دن
راز کو ظاہر کرنے کا یہ ہوگا کہ جو انسان کے نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے فرشتے اس کو محفوظ کرتے ہیں، وہ بھی ایک ریکارڈ نہیں ہوتا، اللہ ہر انسان کے پتہ نہیں کتنے ریکارڈ تیار کرواتے ہیں۔ یہ اللہ کی عدالت ہے، جنت جہنم کے فیصلے ہیں، یہاں سب کچھ ثبوتوں کے ساتھ ہوگا، گواہیوں کے ساتھ ہوگا۔ یوم یقوم الاشہاد، اتنی گواہیاں ہوں گی، اتنے ثبوت ہوں گے کہ ہر انسان خود بول اٹھے گا اللہ میں جنت کے لائق نہیں ہوں، اس کا ضمیر پکار اٹھے گا، اس کے اندر سے گواہیاں آئیں گی کہ نہیں واقعتاً نہیں میں بڑا مجرم ہوں۔ تب تک اللہ اس کے لیے جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے جب تک وہ خود تسلیم نہیں کرے گا کہ میں واقعتاً مجرم ہوں، میں واقعتاً گناہگار خطا کار ہوں، اور توبہ کیے بغیر اللہ تیری عدالت میں آیا کھڑا ہوں۔ وہ ثبوت اللہ نے درجنوں کے حساب سے رکھے، اور ان میں سے ایک نامہ اعمال جو اللہ لکھواتے ہیں وہ بھی ایک وہ ہے جو پوری زندگی کا نامہ اعمال ہے، ایک وہ ریکارڈ ہے جو یومیہ ڈائری ہے، ایک وہ ریکارڈ ہے جو ہفتہ وار لکھا جاتا ہے، ایک وہ ریکارڈ ہے جو سال نامہ ہے، اور سال کے بعد پورے کے پورا حساب کر کے لکھ لیا جاتا ہے۔ وہ جو بڑا نامہ اعمال ہے جس میں پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری سانس اور آخری بول تک سب کچھ لکھا ہوا ہے، رب العالمین اسے کھول کے انسان کے سامنے رکھیں گے، چاہے وہ ان پڑھ ہے، زندگی میں اس نے کبھی ایک حرف نہیں پڑھا، وہ نامہ اعمال ایسا ہوگا کہ اللہ اس کو پڑھنے کی صلاحیت دیں گے اور اس سے کہیں گے تو خود ہی پڑھ کے بتا کہ تو زندگی میں کیا کرتا رہا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور نامہ اعمال کو رکھ دیا گیا میدان میں، تو مجرموں کو دیکھو گے وہ ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا ریکارڈ ہے، یہ کیسی کتاب زندگی ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی صغیرہ حرکت، کوئی کبیرہ حرکت، کوئی چھوٹی غلطی، کوئی بڑی غلطی، کوئی صغیرہ گناہ، کوئی کبیرہ گناہ، کوئی چھوٹا بول، کوئی بڑا بول، کوئی چھوٹی آہٹ، کوئی بڑی آہٹ، کوئی چھوٹی جنبش، کوئی بڑی جنبش، اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، الا احصاها، سب کچھ ہی تفصیل کے ساتھ گن گن کے لکھا ہوا ہے۔ احصاء عربی زبان کا بڑا گہرا لفظ ہے، یہ حصا سے ہے۔ حصا کنکر کو کہتے ہیں، کنکر ایک ایک کر کے آپ نے ادھر پکڑا، ایسے رکھا، پھر ایسے رکھا، پھر ایسے رکھا، پھر ایسے رکھا، عرب لوگ ایسے گنتے تھے۔ ایک ہوتا ہے سادہ گننا، اس کے لیے عدد کا لفظ عد یا عدو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن احصاء کے اندر ایک اور معنی بھی پایا جاتا ہے کہ گننے کے بعد پھر اس کا ٹوٹل لگانا، ٹوٹل لگانے کے ساتھ ساتھ اس کا دورانیہ بتانا، کتنے بج کر کتنے منٹ پر یہ کام شروع ہوا اور کتنے بج کر کتنے منٹ تک کس تاریخ کو اور کب تک یہ جاری رہا، اس کا دورانیہ کیا تھا، مدت کتنی تھی، کب شروع ہوا تھا، کتنے اعمال کیے تھے، 2022 میں 1443 میں
ذوالحج کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں، جمعے کے دن میں صبح سے شام تک، اس کو احصاء کہتے ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ، آغاز اور اختتام کی وضاحت کے ساتھ۔ اسی لیے جب اللہ نے عدت کے بارے میں کہا تو کہا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، شمار کیا کرو، عدت کب شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، اس کے اوپر بہت سارے احکامات مبنی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ جو کچھ وہ کرتے رہے مکمل تفصیل کے ساتھ، ٹوٹل کر کے وہ اپنے سامنے پائیں گے، وہی پائیں گے جو وہ کرتے رہے۔ تیرا رب کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرتا، کوئی وہ چیز نہیں لکھی جو انہوں نے کی نہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھوایا گیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر انسان کے انجام کو ہم اس کی گردن میں چسپاں کر دیتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ایک اس کا مفہوم یہ بھی بیان کرتے ہیں، دیگر بھی مفاہیم ہیں، اور ایک وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان کا نامہ اعمال اللہ مرنے کے بعد اس کی گردن میں جیسے چاہتے ہیں چسپاں کر دیتے ہیں، پھر قیامت کے بعد جب وہ قبروں سے اٹھایا جاتا ہے یلقاہ منشورا تو اس کے سامنے کھول دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھو، آج تیرا ضمیر تیرا حساب لینے کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ یقیناً تمہارے اوپر محافظ فرشتے مقرر ہیں، بڑے معزز ہیں، ہر وقت لکھتے جا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کے نتیجے میں یقیناً نیک لوگ نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے، اور بدکار لوگ دہکتی ہوئی دوزخ اور آگ میں ہوں گے۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد
ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. انسان جو بولتا ہے لدیہ رقیب، اس کے پاس ہی ہوتا ہے، رقیب نگرانی کرنے والا، عتید چوکس ہوشیار ایک فرشتہ جو اس کو لکھ لیتا ہے. اسے اندازہ نہیں ہے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. جب موت کی غشیاں طاری ہوتی ہیں پھر اس سے کہا جائے گا یہ وہ انجام ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اور پھر اس کی آنکھیں کھول دی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ دو فرشتے آئیں گے ہر انسان کے ساتھ، ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا. اہل علم مفسرین کہتے ہیں سائق فرشتہ وہ ہوگا جو برائیاں لکھتا تھا، وہ پیچھے سے اس کو دھکے دے دے کے اللہ کی عدالت میں لے کے جا رہا ہوگا. تجھے خبر ہی نہیں تھی، اندازہ ہی نہیں تھا، یقین ہی نہیں تھا، تو مانتا ہی نہیں تھا، تیری زندگی کی برائیوں کو لکھا بھی جا رہا ہے، دھکا دے کے اسے ہانک رہا ہوگا. جانوروں کو جو ہانکتے ہیں نا تو اس کے لیے عموماً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ شہید اور نیکیاں لکھنے والا ایک فرشتہ ہوگا، وہ اللہ کی عدالت میں بول بول کے کہتا ہوگا اللہ اس نے نمازیں پڑھی، اللہ اس نے روزے رکھے، اللہ اس نے آنسو بہائے، اللہ اس نے دعائیں کی، اللہ یہ حیل کی جامع مسجد میں تیرا قرآن سننے کے لیے بیٹھا رہا، اللہ اس نے اتنے قدم اٹھائے. ہر انسان کے پاس دو فرشتے ہوں گے، ایک پیچھے سے ہانکنے والا جو برائیاں لکھتا تھا اور ایک وہ جو نیکیاں لکھتا تھا، وہ بھی گواہیاں پیش کر رہا. قرآن مجید کے ایک مقام سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ نامہ اعمال بھی اس انداز کا ہوگا کہ انسان خود بھی پڑھے گا، فرشتے بھی بول کے بتائیں گے کہ یہ کیا کرتا رہا، اور خود اس نامہ اعمال کے اندر سے بھی آوازیں آئیں گی اور خود نامہ اعمال بھی آٹومیٹیکلی اللہ کے حکم سے بول پڑے گا کہ میرے اندر کیا لکھا ہوا ہے. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. میں آج کی نوجوان نسل پہ حیران ہوں. یہ ایمان کہ فرشتے موجود ہیں، یہ ایمان کہ وہ سب کچھ لکھتے ہیں، اور یہ ایمان کہ وہ نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں، اور یہ ایمان کہ پھر وہ نامہ اعمال گردن میں لٹکا کے چشمہ کر دیا جائے گا، اور پھر یہ ایمان کہ اللہ کی عدالت میں کھولا بھی جائے گا، اور پھر یہ ایمان کہ ایک فرشتہ پیچھے سے ہانکتا ہوگا، اور یہ ایمان کہ ایک فرشتہ گواہیاں پیش کرتا ہوگا، پھر یہ ایمان کہ اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے نامہ اعمال کو پڑھنا بھی پڑے گا، اور پھر یہ ایمان کہ وہ نامہ اعمال خود بھی پکار اٹھے گا کہ یہ انسان کیا کرتا رہا ہے. اس سب کچھ ماننے والے کی زندگی کیا ویسی ہوتی ہے جیسی ہم گزار رہے ہیں؟ کیا وہ فیس بک کے فیک اکاؤنٹس پہ وہ گند لکھتا ہے جو ہم لکھ رہے ہیں؟ کیا وہ جھوٹ اگلتا ہے جو ہم اگل رہے ہیں؟ کیا وہ گندے کلپ بناتا ہے جو ہم بنا رہے ہیں؟
کیا وہ ایسے گل کھلا سکتا ہے جو ہم کھلا رہے ہیں؟ کیا واٹس ایپ کی چیٹنگ میں وہ بکواسات اور مغلظات ایک بندہ مومن لکھ سکتا ہے جو آج کا مسلمان لکھ رہا ہے؟ کیا یوٹیوب کے چینل کے اوپر وہ ایمان رکھنے والا جس کو پتا ہو کہ نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا ہوگا، چاہے دنیا والوں سے میں چھپا رہوں، کیا وہ کچھ اپلوڈ کر سکتا ہے، وہ سبسکرائب کر سکتا ہے اور سنیک ویڈیوز ایسی قابل شرم بنا سکتا ہے اور اس انداز سے جی سکتا ہے جس انداز سے آج کا نوجوان جی رہا ہے؟ نوجوان تو کیا، اچھے بھلے سمجھدار لوگوں کو پتہ نہیں فیس بک پہ بیٹھ کے کیا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو مرفوع قلم سمجھنے لگتے ہیں۔ کیا اللہ کی کوئی آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ جو کچھ تم فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا پہ وقت گزارتے ہو اتنی دیر کے لیے فرشتے لکھنا بند کر دیتے ہیں؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ بعض اہل علم تابعین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے کہ عمل تو دور کی بات، فرشتے بعض دفعہ انسان کی نیکیوں کے پختہ ارادے بھی لکھتے ہیں، اور جو وہ گناہوں ایک ہوتا ہے گناہوں کا خیال، اسے نہیں لکھا جاتا، ایک ہوتا ہے گناہ کے بارے میں سوچ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اسے نہیں لکھا جاتا، ایک ہوتا ہے گناہ کے بارے میں ایک پختہ پلاننگ اور اتنی منصوبہ بندی کہ بندہ باقاعدہ اس کو شروع بس کرنے لگ جائے اور محکم ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے۔ بعض محدثین کی رائے ہے کہ فرشتے اس سے بھی لکھ لیتے ہیں، اور حدیث میں اس کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ نے نیکیاں بھی فیصلہ کر دیا یہ نیکیاں ہیں، اور فیصلہ کر دیا یہ برائیاں ہیں۔ فَإِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ، جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، كُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ، تو اس کے نامہ اعمال میں مکمل نیکی کے طور پہ اسے درج کر دیا جاتا ہے۔ وَإِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِسَيِّئَةٍ، اور جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے نہیں لکھا جاتا، لیکن جب وہ برائی کے ارادے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو اللہ اسے بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس سے بھی میرے بندہ کے نام اعمال میں نیکی لکھ دو کہ اس نے برائی کے ارادے کو چھوڑ دیا۔ ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، القاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، ھذا القاتل، یہ قاتل کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے ایک انسان کا خون بہایا اس لیے وہ جہنم میں جائے گا، فما بال المقتول، مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی بہت چاہتا تھا، پکا ارادہ لے کے آیا تھا کہ وہ بھی قتل کرے گا، اس کو موقع نہیں ملا۔ دیکھیں دو بندے نکلے، دونوں نے گھروں سے گن اٹھائی ہے، اس نے بھی فائرنگ کی، اس نے بھی فائرنگ کی، اس کا بھی ارادہ ہے مار ڈالوں گا، اس کا بھی ارادہ ہے مار ڈالوں گا۔ یہ جو قاتل تھا اس کا فائر نشانے پہ لگ گیا ہے، اور مقتول کر تو وہ بھی فائرنگ ہی رہا تھا، پکا ارادہ اس کا بھی تھا مار ڈالوں گا، اور اس سے موقع نہیں ملا ہے۔ وہ عمل میں بھی آ گیا تھا، پختہ ارادہ بھی لے کے آیا تھا، تو آپ نے فرمایا اس طرح کا قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنم میں جاتے۔ ایک ہے جو مظلوم مقتول ہے، وہ تو شہید ہوتا ہے نا، وہ دکان پہ بیٹھا ہے، ڈاکو نے آ کے مار ڈالا تو وہ تو شہید ہے، اللہ کی راہ میں
جانے والا ہے، اپنی عزت کی دفاع میں، مال کے دفاع میں، جان کے دفاع میں۔ وہ تو قاتل کے ارادے سے نہیں بیٹھا ہوا تھا، اس کو ظالم نے آ کے مارا، یہ شہید ہے۔ لیکن وہ دو شخص جو آپس میں لڑے ہیں، دونوں ہی گن اور پسٹل اٹھا کے نکلے ہیں، دونوں کا ارادہ ہے کہ آج قتل کر ڈالوں گا۔ اس طرح کے افراد آپ فرماتے ہیں قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم، کیونکہ تھے دونوں ہی برے، ارادے دونوں کے برے تھے، کام بھی دونوں کے برے تھے۔ تو پہلا وہ ذریعہ جس سے اللہ رازوں کو ظاہر کریں گے، آج کے درس قرآن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ رب العالمین اس عمل کو انسان کے سامنے لے آئیں گے، دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ دوسرا ذریعہ جس سے اللہ راز کو ظاہر کریں گے، زمین کو حکم ہوگا اور وہ بول اٹھے گی کہ میرے اوپر انسان کیا کرتا رہا ہے۔ تیسرا ذریعہ نامہ اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ سامنے رکھا جائے گا اور انسان سے کہا جائے گا، انسان خود بھی پڑھے گا، فرشتے بھی بولیں گے اور نامہ اعمال بھی بول اٹھے گا اور ثابت ہو جائے گا کہ انسان کیا کرتا رہا ہے۔ چوتھا اور آخری ذریعہ جس سے انسان کے راز کھولے جائیں گے، وہ انسان کا اپنا وجود ہوگا۔ انسان کی اپنی آنکھیں، ہم تو ان کے مالک نہیں ہیں۔ مالک تو وہ ہے جس نے پانی کی بوند کو، نطفے کے قطروں کو رحم مادر میں 3 اندھیروں میں پانی کے اوپر ہماری شکلیں بنائی تھی۔ مالک تو وہ ہے جس نے پلکیں اور بھویں لگائی تھی۔ مالک تو وہ ہے نا جس نے سفیدی اور سیاہی کے فیصلے کیے تھے۔ مالک تو وہ ہے جس نے آنکھوں کو گلائی کا متناسب سائز دیا تھا۔ مالک تو وہ ہے جس نے اس میں آنکھوں کے تأثرات رکھے تھے، آنسوؤں کے تأثرات رکھے تھے۔ مالک تو وہ ہے جس نے پلکوں کو بنا بنا کے نرم و نازک یوں موڑ ڈالا تھا کہ میرے بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ مالک تو وہ ہے جس نے اس کے کھلنے اور بند ہونے کے انتظام کیے تھے۔ مالک تو وہ ہے جس نے آنکھوں کے پیچھے 1,30,00,000 لائٹ ریسیپٹر اور چھوٹے چھوٹے کیمرے فٹ کیے تھے۔ مالک تو وہ ہے نا جس نے ماں کے رحم کے اندر یہ انگلیاں، یہ پورے، یہ ہاتھ، یہ جوڑ بنائے تھے۔ مالک تو وہ ہے نا جس نے مٹی کے بنے اس پتلے انسان کو قوت گویائی دی تھی۔ مالک تو وہ ہے نا جس نے اس کو 2 ٹانگوں پہ کھڑا کیا تھا۔ یہ انسان جو محسوس کرتا ہے اپنے اعضاء کا مالک میں ہوں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں رہے گا۔ آج میرے ہاتھ میری مرضی سے ہل رہے ہیں، بظاہر دیکھنے میں، آج بظاہر میری آنکھیں میری مرضی سے کھلتی اور بند ہوتی ہیں، آج میرے قدم میری ول کے مطابق چلتے پھرتے ہیں، ان کی آہٹیں ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن یہ جو عارضی سی مرضی ہماری نظر آتی ہے، اللہ انسان سے یہ بھی چھین لے گا اور ہاتھ وہ بولیں گے جو اللہ چاہے گا، اور آنکھیں وہ پکار اٹھیں گی جو یہ کرتا رہا ہے، اور زبان وہ بولے گی جو یہ بولتا رہا ہے، اور پاؤں بول کے وہ بتائیں گے جن راہوں پہ انسان چلتا رہا۔ سورہ یاسین میں اللہ نے اس بات کو کھول کے بیان کیا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج ہم ان کے منہوں پہ مہر ثبت کر دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کی ٹانگیں شہادت پیش کریں گی، گواہیاں پیش کریں گی۔
ایک اور مقام پہ اللہ نے اس سے بھی زیادہ مسئلے کو کھولا، حتی اذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شہید شہادت پیش کریں گے علیہم ان انسانوں کے خلاف سمعهم ان کے کانوں کی سماعتیں و ابصارهم ان کی آنکھوں کی بصارتیں و جلودهم ان کے جسموں کی چمڑیاں جلدیں اور سکن وقالوا لجلودهم اور یہ اپنی چمڑیوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا تم ہمارے خلاف شہادت کیوں پیش کر رہی ہو قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء تو انسان کی چمڑی بول کے کہے گی جس اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی دی تھی، آج اس اللہ کا حکم ہوا ہے، اس نے ہمیں بلوا دیا۔ جو زبان کے ٹکڑے کو قوت گویائی دے سکتا ہے، یہ بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، وہ ہاتھوں کی چمڑی کو بھی قوت گویائی دے سکتا ہے۔ جو زبان کے ایک مخصوص گوشت کے ٹکڑے کو، یہ بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، وہ پاؤں کو بھی بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، جو بلبل کو بلوا سکتا ہے اور طوطے کو آواز دے سکتا ہے اور پانی میں ایک خاص آواز رکھ سکتا ہے اور زمین کے اندر ایک خاص گنگناہٹ رکھ سکتا ہے اور مکھی کے پروں کے اندر بنبناہٹ رکھ سکتا ہے، جو اللہ ہر چیز کے اندر مخصوص قوت گویائی اس دنیا میں رکھ سکتا ہے، چمڑی بول کے کہے گی آج اس اللہ نے ہمارے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اس لیے ہم بول کے بتا رہے ہیں کہ انسان کیا کرتا رہا۔ کانوں کو حکم ہوا تم بول کے بتاؤ یہ کیا سنتا رہا، ہاتھوں کو حکم ہوا تم بول کے بتاؤ کیا پکڑتا رہا، ٹانگوں کو حکم ہوا تم بول کے بتاؤ کن راہوں پہ چلتا رہا، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ سب سے پہلے انسانی جسم کا کون سا حصہ بولے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما یکلم من الانسان فخذہ، قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے حفظ اور انسان کی ران بول کے بتائے گی کہ اس نے کس کس کی عزت پہ ہاتھ صاف کیا ہے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ مبارک عشرہ ہے، ہر نیکی کا ثواب اس میں بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں یوم عرفہ ہے، اس میں ایام منا ہے، اس میں یوم النحر قربانی کا دن ہے، اس میں قربانی کے بعد 11، 12، 13 تاریخ کے ایام تشریق ہیں۔ ان دنوں میں جناب ابراہیم نے رب کے سامنے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی، انہی دنوں میں حجاج کرام میدان عرفات منا میں رب کی خاطر دیوانہ وار گھومتے پھر رہے ہوتے ہیں، تو سفید چادریں پہنے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دن رمضان کے آخری عشرہ سے بھی افضل دن ہے، ان دنوں میں قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہے، ان دنوں میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کی خوبصورت ترین آیہ مبارکہ اتری ہے۔ انہی دنوں میں رب کریم نے جناب موسیٰ کلیم کو کوہ طور پہ بلا کے انہیں اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا ہے۔ یہ دن ایسے دن ہیں کہ ان کے برابر انسانی تاریخ میں کوئی اور دن نہیں ہے۔ انہی دنوں میں بہت سارے لوگوں کو
جہنم سے آزادیاں ملتی ہیں۔ ان میں ہم تکبیریں پڑھیں، اللہ کی عظمت کو دل میں اتاریں، لبیک اللہم لبیک کے ترانے بلند کریں، توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، گناہ والی زندگی کو چھوڑیں، خیر والی زندگی کو شروع کریں، بری صحبتوں کو چھوڑیں، نیک صحبتوں کو اختیار کریں، نیک دوستیاں بنائیں، نیک ماحول بنائیں۔ یاد رکھیے جو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر جاتا ہے، اللہ اس کے سارے رازوں پہ پردے بھی ڈال دیتا ہے۔ وہ ستیر ہے نا، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، اسے پردہ پوشی پسند ہے۔ تو ان دنوں میں اگر ہمیں یہ توفیق نہیں ہوگی تو پھر کب توفیق ملے گی؟ نفلی روزے ہو سکیں تو وہ رکھیں، کم از کم 9 تاریخ کا روزہ تو ضرور اس کا اہتمام کریں، صلہ رحمی کے انداز اپنائیں، قربانیوں کی تیاریاں کریں، اللہ کے حضور خوبصورت قسم کے تمام قسم کے عیوب سے پاک اور محفوظ جانور قربان کریں، اور ان سے یہ سبق سیکھیں کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو عیوب سے پاک کرنا ہے۔ یہ بے زبان جانور ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ عیبوں سے پاک ہو، تو یہ اشرف المخلوقات انسان میں اللہ کے سامنے جاؤں تو مجھے بھی تو کچھ پاک ہونا ہی چاہیے۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ راہیں اپنائیں، تلاوت کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، ذکر کی طرف آئیں، تکبیر کی طرف آئیں، توبہ کی طرف آئیں، آنسوؤں کی طرف آئیں، رب کی طرف انابت، رجوع اور پلٹ آئیں، تو انشاءاللہ وہ ستیر اور کریم ہے۔ اگر وہ کائنات کے پردوں پہ گناہ لکھوا سکتا ہے تو ہماری توبہ کی برکت سے وہ ان کو مٹا بھی سکتا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے۔ میرے والد گرامی حضرت شیخ مولانا یوسف رحمہ اللہ دعا میں نا اکثر یہ آیت پڑھتے تھے، اور میں حیران ہوتا تھا کہ اس آیت میں دعا تو ہے نہیں، تو ابا جی حضور یہ آیت دعا میں کیوں پڑھتے ہیں؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے لکھا رہنے دیتا ہے، اصل سارے ریکارڈ اس کے پاس ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ نے تھوڑی سمجھ دی نا، پھر میں نے غور کیا کہ دعا میں یہ آیت کیوں پڑھتے تھے۔ ظاہر ہے ان کی نیت یہی ہوتی تھی کہ اللہ تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے ثبت رہنے دیتا ہے، لکھا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے اور نیکیوں کو لکھا رہنے دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ جو یہاں نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں، ان سے ایک وعدہ لینا ہے، میں نے کریں گے، خیر کا وعدہ ہی ہے انشاءاللہ۔ یہ جو ہمارے پاس موبائل ہے نا، ان کو پاک صاف کر لیں انشاءاللہ، ایسا بنا دیں کہ اللہ جب اس کو کھولے اور نامہ اعمال سامنے ہو تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اگر میں حیل کے یہاں ایک نوجوان بیٹے سے یہ کہوں کہ مجھے اپنا موبائل دو، میں آپ کا مہمان ہوں، راجوال سے اور لاہور سے آیا ہوں، تو میں نے اس کا ڈیٹا اوپن کر کے ان نمازیوں کو دکھانا ہے۔ حضرت شیخ عبدالواحد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں میں نے ذرا دکھانا ہے کہ آپ کے موبائل میں ہے کیا۔ اور ہمارے بہت ہی قابل احترام، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی یہاں کہ حضرت شیخ عبدالقدیر خاموش
حفیظ اللہ سے ملاقات کر کے کہ میں ان کی موجودگی میں مثلاً یہ ڈیٹا اوپن کرنا چاہتا ہوں، ان بھائیوں کی موجودگی میں اگر میرے بیٹو آپ کا موبائل اس قابل نہیں ہے کہ ان 40-50 لوگوں کے سامنے کھول لیا جائے، تو پھر جب اللہ ساری دنیا کے سامنے کھولیں گے تو وہاں ہماری شرمندگی کا عالم کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کو پاک صاف کر لینا نا آج ہم نے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرے نوجوان، جو اس میں گند ہے، خلاف شریعت چیزیں ہیں ساری ختم کر دیں، اور جو شریعت کے مطابق چیزیں ہیں، علماء کی تقاریر ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہیں، ضرورت کی اپلیکیشنز ہیں، اور ضروری خیر کی باتیں ہیں، وہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اسی پہ زندگی اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کسی نے پرچی بھیجی ہے۔ والنجم إذا غوى